بچپن بڑا ہیپننگ ٹائپ مزے کا گزرا ہوا ہے. ان دنوں میں ہفتہ وار چھٹی جمعے کے روز ہوا کرتی تھی، اور سامنے والے گھر میں چونکہ زیادہ لوگ رہتے تھے تو ایک گرینڈ فیملی لنچ کا اہتمام ہوتا تھا. پھر میں اور میرا بھائی ہم والدین کے ساتھ مل کر کبھی گٹ والا اور کبھی کمپنی باغ، جو بعد میں جناح باغ ہو گیا، وہاں چلے جاتے تھے. ایک ڈی گراؤنڈ تھی جہاں پر فٹ بال لے کر پہنچ جاتے تھے، سائیکلنگ کرتے تھے. پھر اور کچھ نہیں تو فیملی فرینڈس کے ہاں چلے جاتے تھے یا انہیں اپنے ہاں انوائٹ کر لیتے تھے. بچہ پارٹی مل کر خوب ہنگامہ مچاتی تھی. ہمارے آنگن میں ایک لال امرودوں والا ایک پیڑ ہوتا تھا جس کے اوپر چڑھنا اور پھر وہ امرود کچ کچ کر کے کھانا. مطلب اس طرح سے چھٹی کا جو دن تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچتا تھا. پھر لائل پور میں فن لینڈ کا ظہور ہوا، جو اس زمانے میں بھی کافی مہنگی تفریح سمجھی جاتی تھی، لیکن اس بات کا ادراک ہمیں اس عمر میں نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ضد کرنے کی فرصت ہوتی تھی. بہرحال وہاں بھی 3-4 ماہ میں ایک دفعہ چلے جاتے تھے. پھر موسم تھوڑا بدلتا تھا، خوشگوار ہو جاتا تھا، تو سال میں ایک دفعہ ہم لاہور یاترا کے لیے ہمیں لے جایا جاتا تھا. زو، عجائب گھر، یادگار، اور پھر شالامار باغ میں دسترخوان بچھا کر گھر سے لایا ہوا کھانا کھاتے تھے، تھوڑا گھومتے تھے، بذریعہ ٹرین گھر واپس. بچپن، نانی کا گھر اور گرمیوں کی چھٹیاں ایک نوسٹالجیا ہے. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہفتہ ڈیڑھ کے لیے مری چلے جاتے تھے، کیونکہ ہمیں وہاں پر ایک ریسٹ ہاؤس مل جاتا تھا. لیکن اس سارے میں شاپنگ کے حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ میری پسندیدہ وہ چوڑیاں اور بڑی بڑی اینٹیک بالیاں. غرض یہ ہے کہ لڑکپن، بچپن، والدین نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ تفریح کی غرض سے بچوں کو بازار دکھا کر لائیں. ان دنوں میں ہماری زندگیوں میں شاپنگ مالز کا تصور اس طرح سے تھا نہیں. آج بھی جب کسی نے انارکلی بازار، جھنگ بازار، مطلب 8 بازاروں کی جانب جانا ہو تو گھروں میں کہتے ہیں کہ شہر چل لیں. لاہور اور کلر کہار، اسکول کالج کے ٹرپس ہمارے اسی بیچ میں گزرے. دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر لیتے تھے، لیکن ہماری جو ٹیچرز تھیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لڑکیوں کو شاپنگ بھی کروانی چاہیے. اس ساری داستان کو شیئر کرنے کا مقصد یا تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے پر بات کی جائے جو گزشتہ کچھ برسوں میں وہ ٹرینڈ کافی پھیل گیا ہے. وہ ہے اسکول کالج سے آئے ہوئے تفریحی اور مطالعاتی دوروں کی بسیں جو کہ بڑے شاپنگ مالز کی پارکنگ ایریا میں کھڑی دکھائی دیتی ہیں. بچے وہاں پر اپنی آنکھوں کو ونڈو شاپنگ سے خیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور استانیاں آزادی سے گھوم پھر رہی ہوتی ہیں. ان مطالعاتی دوروں میں مجھے زیادہ تر اپنے ہی جیسے مڈل کلاس گھرانوں کے بچے بچیاں دکھائی دیتے ہیں، جن کی آنکھوں میں اترتے مختلف رنگ اور چہرے پر ٹھہرتی اداسی دکھائی دیتی ہے. کلاس 2-3 کے بچوں کو بھی یونیفارم میں ان شاپنگ مالز میں گھمایا جا رہا ہوتا ہے. احساس محرومی کو ہوا دیتے ہوئے اس رویے کے حوالے سے جب بھی سوال ہو تو جواب آتا ہے، عمومی جواب آتا ہے کہ جی باہر اتنی گرمی ہے تو بچوں کو اور کہاں لے کر جائیں. لیکن ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی اگر اتنی گرمی ہے تو تفریحی دورے پر بچوں کو لانے کی تک کیا ہے؟ آپ اکتوبر یا مارچ کا مہینہ کیوں نہیں منتخب کرتے؟ یا ویسے اکتوبر اور مارچ میں بھی ان شاپنگ مالز میں اتنا ہی رش ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور اور اسلام آباد جیسے شہروں میں بچوں کی تفریح کے پوائنٹس کم ہیں، یا آپ کو خود ہی اس حوالے سے معلومات نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے کون سا عملی قدم اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی آواز کہاں رجسٹر کروا رہے ہیں. بطور اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ نیکسٹ جنریشن کے ذہنوں میں کس قسم کی محرومی کو مسلسل بو رہے ہیں؟ کنڈر گارڈن کے بچے ان شاپنگ مالز میں لاوارثوں کی طرح سے پھر رہے ہوتے ہیں اور استانیاں جو ہیں وہ وہاں پر سیلفیاں بنانے میں مصروف ہوتی ہیں. مدارس سے یہاں پر جو دورے پر لے کر آتے ہیں معلم حضرات، کبھی آپ نے سننے کی کوشش کی ہے کہ وہ وہاں پر گھماتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ بات یہی نہیں رکتی.
ویکینڈس پر اور پھر عید کے تیسرے چوتھے دن بھی ان شاپنگ مالز پر ایک فیملی رش ہوتا ہے، جو کہ بالکل بھی شاپنگ کی غرض سے نہیں ہوتا۔ بلا شبہ فوڈ کورٹس ایک اچھا آئیڈیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف کھانا کھلا دینا ہی ایک واحد تفریح بچی ہے؟ پھر سستی سیر و تفریح کے یکساں مواقع اور ذہنی اور جسمانی صحت کے بہتر مقامات کا فقدان ہے، اور جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ہمارے ہاں فرصت نہیں ہے۔ ٹی وی پر وہی چور ڈاکو سنڈروم والے ٹاک شوز ہیں، یا پھر یہ بچے سر جھکائے سیل فونز میں مصروف ہوتے ہیں۔ بچوں کے کھیلنے کے میدان نہیں ہیں، اور جو ہیں ان کی ٹھیک سے ڈھنگ سے دیکھ بھال نہیں ہو رہی۔ اگر آپ نے دوسرے شہر یا صوبے سے جا کر کسی علاقے کے شاپنگ مالز میں ہی گھمانا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسی جنریشن کی ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے فکر کرنے میں آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔